اے محبوب ہر ایک کے لیے قبلہ یعنی متوجہ ہونے کی جگہ ہے، پس مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اے محبوب آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے۔ مراد یہ ہے اللہ رب العزت کا فضل و کرم رحمت جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہے اتنا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں۔ شان حبیب خدا قرآن کی آیات سے، قرآن میں جو میرے نبی کی شان بیان ہوئی آیتیں اس کی وضاحتیں سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماہ نور، ماہ ربیع الاول کی تشریف آوری ہے۔ شان حبیب خدا قرآن کی آیات سے انشاءاللہ بیان کی جاتی رہیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے محبوب کی شانیں بیان کی ہیں۔ قرآن کی آیات 6000 کچھ سو ہیں، مگر ذکر مصطفیٰ 7000 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الکریم قرآن میں جو میرے نبی کی شان بیان ہوئی آیتیں اس کی وضاحتیں سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، نے اپنے محبوب کے سر اقدس پر سہرا سجایا ذکر کی بلندی کا۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر سہرا سجایا اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے مبارک ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ کبھی فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے محبوب کی محبوبیت کا پیغام دے دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف جگہ جگہ مذکور ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے آج کے سلسلے میں حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شان سنیں گے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس مبارک آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیش آیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس لعنتی کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کس وجہ سے دیا؟ یہ ایمان کو روشن کرنے والی بات ہے، اور یہ بات فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی، تو فرشتوں نے سجدے کے ذریعے آدم علیہ السلام کی جو تعظیم کی وہ بظاہر آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی، لیکن حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی۔ اچھا، عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود مبارک ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس سے ہے تو یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی حقیقت میں تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کی بات، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمہیں پیدا نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال، ایک معجزہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، صرف لاٹھی مبارک مار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ لیکن رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کمال عطا فرمایا، سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو انہیں پانی نہ ملا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں ہاتھ مبارک رکھا اور لوگوں کو حکم دیا اس برتن کے پانی سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، پتھر سے وہ پانی جاری کرتے ہیں اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت ہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے، اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوش سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ نور کے چشمے لہرائے در یا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اس مبارک آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے محبوب، ہر ایک کے لیے قبلہ یعنی متوجہ ہونے کی جگہ ہے، پس مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اے محبوب، آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے۔ مراد یہ ہے اللہ رب العزت کا فضل و کرم، رحمت جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہے، اتنا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو فضل کلی وہ دیا تم کو جو اوروں کو خدا نے نہ دیا، وہ فضائل تمہیں بخشے ہیں خدا نے جن کا آپ کے غیر میں امکان بھی آنے نہ دیا۔ مثل ممکن ہی نہیں ہے تیرا اے لاسانی، وہم نے بھی تو تیرا مثل سمانے نہ دیا۔ آدم و نوح، ابراہیم، کلیم و عیسیٰ،
ان کو سب کو ملا، کیا رب علا نے نہ دیا؟ باوجود اس کے تمہیں جو ملا ان کو نہ ملا، آپ کا رتبہ کسی کو بھی خدا نے نہ دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157 157، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، انہیں برائی سے منع کرتے۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے۔ اس آیت میں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ پاک اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللہ پاک کے اوامر و نواہی، شرائع و احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے صرف قرآن کریم ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل اور محاسن کا ذکر نہیں فرمایا، محاسن یعنی خوبیاں، بلکہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی آپ کے بلند ذکر کو، آپ کے عظیم اوصاف کو بیان فرمایا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کے ذکر کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، اور پھر یوں کہیے اللہ پاک نے سابقہ آسمانی کتابیں نازل تو سابقہ انبیاء پر کی علیہم السلام، لیکن ان میں ذکر جمیل اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف پوچھے جو توریت میں لکھے۔ فرمایا خدا کی قسم حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف توریت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد و مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بد خلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2125۔ خدا نے غیب دیا ہے، انہیں ہے سب روشن، جو خطرے دل میں ہی چھپنے چھپانے آئے ہیں۔ کھلے گی میرے بھی دل کی گلی کہ جانے جنا چمن میں پھول کرم کے کھلانے آئے ہیں۔ کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم کل مزید شان مصطفیٰ کا بیان
مختلف قرآنی آیات کے ساتھ کیا جائے گا۔